اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ آج یقیناً آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ ایک عالم خواب کا اور تعبیر عالم سے۔ شب جمعہ بھی ہے جو کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ جب پروگرام اختتام پذیر ہوگا تو ہم جمعے کی شب میں داخل ہو جائیں گے، اور خواب کی تعبیر ہمارے ساتھ مفتی محمد عابد مبارک صاحب ہیں، وہ بیان فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ مفتی صاحب کو میں زحمت دوں اور آپ کے خواب ہم پروگرام میں شامل کریں، حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ آپ کا نام تاریخ تصوف اور تزکیہ نفس میں ایک مستقل مینار نور کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ آپ نے اپنی تمام تر زندگی اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ بڑے بڑے عمرا اس درویش کے آگے ادب سے سر جھکاتے تھے اور حکمت اور روحانیت کے موتی سمیٹ کر لے جاتے تھے۔ آپ نے خود کو عبادت اور ریاضت میں اس طرح محو کر لیا تھا کہ آپ دنیا و مافیہ سے بس بیگانے ہو گئے تھے۔ دین اسلام یعنی دین اور دنیا دونوں میں حسین توازن کا آپ نے عملی ثبوت بھی دیا تھا، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسلام اس میں توازن کا حکم دیتا ہے۔ مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت بایزید بسطامی توازن تو برقرار رکھتے تھے، لیکن ایسا بھی ہوا کہ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ ایک وقت آیا اور وہ دنیا سے کٹ کر صرف گوشہ نشین ہو کر رہ گئے۔ ہمیں اسلام گوشہ نشینی کے لیے نہیں کہتا، لیکن وہ ہو کر رہ گئے تھے، اور گوشہ نشینی کی اس زندگی میں وہ شادی جیسی اہم سنت بھی ادا نہیں کر سکے، اور عمر کے اس حصے میں داخل ہو گئے جسے ضعیفی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ گویا ایک رہبانیت کی ایک قسم تھی، جبکہ اسلام رہبانیت اور تجرد کی زندگی کو پسند نہیں فرماتا۔ لیکن چونکہ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی اللہ کے نہایت مقرب بندے ہیں، اب کچھ لوگ تو ایکسیپشنل بھی ہوتے ہیں نا، ایکسیپشنل، تو ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب ہر انسان تو اپنی اگر اس کی ناک گل جائے یا سڑ جائے تو سونے کی ناک نہیں لگوا سکتا، لیکن کوئی ایک صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ ہر صحابی تو ریشم کے کپڑے نہیں پہن سکتا، لیکن کوئی ایک صحابی ہیں جنہیں خارش کی تکلیف تھی تو آپ نے ریشم کے کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو کچھ مقرب بندے ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص غلاموں میں سے ہوتے ہیں، وہ بھی تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خواب میں ان کی اصلاح فرما دی، اور وہ بھی خود بزبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب واقعہ کچھ یوں ہے، اور میں یہ بتا کر پھر مفتی عابد مبارک صاحب کے لمحات میں سے چند لمحے چرا رہا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت بایزید بسطامی نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک بہت عظیم الشان نورانی عمارت ہے جس میں جشن کا سما ہے، اور اولیاء اللہ کی آمد و رفت جاری ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو روک کر ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، اور یہ کس کی بارگاہ ہے جس میں جوق در جوق بارش نورانی چہروں والے اللہ کے برگزیدہ بندے حاضری دے رہے ہیں؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ یہ وہ چوکھٹ ہے جہاں بڑے بڑے قطب ابدال سر جھکاتے ہیں، یہ بارگاہ رسالت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہاں مہمانوں کی میزبانی کوئی اور نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غلاموں کی پذیرائی دیکھ کر حضرت بایزید بسطامی نے بےتاب ہو کر اس عمارت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو دروازہ بند ہو گیا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں حیران و پریشان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر کھڑا ہوں اور مسلسل دروازے پر دستک دے رہا ہوں، مگر کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ اچانک محل کا ایک دریچہ کھلتا ہے اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک باہر نکال کر فرماتے ہیں کہ اے بایزید، یہاں صرف اس کو باریابی ملتی ہے جو میری سنت ادا کرے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آنکھ کھلی تو خود کو آپ دیدہ پایا، اور اپنے مریدوں سے فرمایا کہ
حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرتابی ممکن نہیں ہے، لہٰذا آپ نے ضعیف العمری میں شادی کر لی اور یوں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کر دیا۔ خواب بھی ہے، سبق بھی ہے، حکم بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں سربراہ تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان، محتمم جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضویہ، جناب مفتی محمد عابد مبارک صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی، اللہ کا بڑا شکر۔ آپ کی اجازت ہو تو شروع کریں۔ ضرور، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی مجھے اپنے خواب کے بارے میں پتہ کرنا تھا۔ جی 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 میرا پہلا خواب تو یہ ہے کہ میں نے تقریباً کچھ عرصے پہلے خواب دیکھا تھا جی جی کہ جیسے کچھ لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں ہاں، اور پھر کیا ہوا؟ نہیں جائے گا۔ اچھا، نہیں کہ آپ بتائیں، آپ روئیے مت، آپ مجھے بتائیے، آپ بتائیے میری بہن، آپ بتائیے، آپ خواب بتائیے، آپ پریشان نہ ہوں، بتائیے مجھے۔ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور مطلب بہت سارے لوگ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میں ماسٹر کنٹرول روم میں کہوں گا آواز تھوڑی اونچی کر دیجئے۔ جی بتائیے گا۔ جی میں آسمان کی طرف دیکھ رہی ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو آسمان کی طرف، چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں ہاں، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ میں بھی دیکھ رہی ہوں بڑے غور سے۔ پھر کلام پاک کا ایک بہت جیسے پرانا صفحہ ہے اور اتنا پرانا کہ اس کا کلر بھی براؤن ہو گیا ہے، تو اس میں ایک تصویر نظر آ رہی ہے۔ تو اس تصویر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو میں خواہش کر رہی ہوں کہ جیسے کاش کہ یہ میرے گھر آئے۔ تو کچھ ہی عرصے بعد، کچھ ہی ٹائم کے بعد میں خواب میں ہی دیکھ رہی ہوں کہ جیسے ایک خواب میں میرے آئے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں اور وائٹ کرتا پہنے ہیں، ٹوپی ہے اور ایک گلاب کا پھول ان کے گلے میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ میرے گھر میں آئے۔ تو میں بس حیرت سے ان کو دیکھ رہی ہوں، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ میں ان سے کیا کہوں۔ میں بس وہ مسکرا رہے ہیں دیکھ کر۔ پہلا خواب تو میرا یہ ہے۔ وہ نقشہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ ابھی میں نے کچھ ہی مہینے پہلے ایک خواب اور دیکھا کہ جیسے میں ایک جگہ گئی ہوں تو وہاں جیسے مزارات ہیں، تو جیسے ایک ایسی مجھے نظر آیا کہ قبر ہے جیسے، تو جیسے وہاں ایک اور بھی خاتون ہے، تو جیسے وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ آپ ان سے ملیں اور یہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ تو جیسے ان میں سے جو خاتون اٹھی ہیں وہ مطلب بالکل مجھے وہ چہرہ نظر آیا جو میں نے اس وقت خواب دیکھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کلام پاک کے صفحے میں۔ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جیسے انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ صحیح، چلیے جی، آپ کے خواب ہم نے سنے ہیں، اور یہ دونوں خواب، اور آپ ٹیلی فون لائن پر ہی رہیے گا۔ مفتی محمد عابد مبارک صاحب آپ کو اس کی تعبیر بتائیں گے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ واضح طور پر تو بہت ساری باتیں چونکہ مکس تھیں، تو دو چیزوں کی تعبیر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، اور کسی نے اگر بتایا کہ یہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ تو باعث خیر و برکت، رنجوں غموں کو دور کرنا، قرضوں کو دور کرنا اور دونوں جہاں کی برکتیں حاصل کرنے والی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ من رعانی فقط رعا الحق، اور ان الشیطان لا یتمثل بی فی صورتی او کما قال، کہ شیطان میرا متمثل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ کو یقین ہے تو یہ تو بہت برکت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات ہے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنا جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت ساری چیزوں میں خیر و برکت بھی ہے، ساتھ میں پردہ، دینداری اور نیک گزاری، عبادت، ٹھیک ہے، اس طرف مائل ہونا ہے۔ تو میری بہن، اگر آپ پردہ کرتی ہیں تو بہت مبارک، نہیں کرتی ہیں تو کرنا شروع ہو جائیں، اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتی ہیں تو نماز پڑھنا شروع ہو جائیں۔ کہ حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات سجدے میں رہا کرتی تھی، اور ایک تو واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک رات سجدے میں گئیں تو طلوع فجر ہو گئی، تو آپ نے سجدے سے سر اٹھا کر فرمایا کہ اللہ تیری بندی فاطمہ کا سجدہ پورا نہ ہوا، تیری رات پوری ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت جو ہے وہ عبادت اور پردہ
اور نیکی کی دلیل ہے. ٹھیک. آپ نے سنا بہن؟ جی جی میں نے سنا. ٹھیک ہے. مجھے بالکل ڈاکٹر صاحب میں نماز بھی پڑھتی ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے گھر میں کچھ ایسا بھی ہے کہ مطلب کوئی ایسے صحیح. ادب اور لحاظ بہت ہے. چلے بس اب آپ اور بھی زیادہ مطلب یہ کہ ماشاءاللہ جب آپ پہلے سے نماز قائم کر رہی ہیں، پردہ کرتی ہیں، تو یہ اور بھی اچھی بات ہے. اس میں اور اضافہ ہی کرنا چاہیے نا، کیونکہ میٹھی چیز میں تو گڑ ہی ڈالا جاتا ہے اور زیادہ میٹھا کرنے کے لیے اس میں نمک تو نہیں ڈالا جاتا، تو اور میٹھا کر دیجیے اس کو. ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ اپنے خواب کے ساتھ تیار رہیے تاکہ مفتی عابد مبارک صاحب آپ کے خواب سن سکیں. بس گزارش اتنی ہے کہ مختصراً ذرا بیان فرمائیے گا تاکہ اور بھی کالرز پروگرام میں شامل ہو سکیں. سوال آپ کے سامنے میں رکھے جا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ ویسٹ پوائنٹ کا مائکرو ویو اوون جیتنے کے لیے آپ نے ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دینا ہے، ان کے سگے بھائی کا نام لکھنا ہے، 436 پر سینڈ کر دینا ہے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کراچی سے ہی کر رہی ہیں آپ کو؟ جی کراچی سے. تو ہم بھی پلاؤ آ کے کھا لیں گے. بار ان سے کہے گا پلاؤ ہی بنوائیں بھائی. اب تو پلاؤ پر عزت کا معاملہ آ گیا کہ بریانی نہیں بنے گی، پلاؤ بنے گا. پلاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. ہمارا پہلا حصہ پروگرام کا ایک عالم خواب کا اور تعبیر عالم سے. ایک مرتبہ پھر آپ کے خوابوں کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میں شگفتہ شاق بات کر رہی ہوں. جی جی. میری جو نیبر ہیں ان کا خواب ہے، بہت اچھی اور نیک خاتون ہے. جی جی. انہوں نے دیکھا تھا، میرے خیال میں جاگنے والی رات تھی تو کوئی اچھی رات تھی، اس میں دیکھا تھا انہوں نے کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ دریا کے کنارے ایک بزرگ ہیں، وہ سفید گھوڑے پہ مطلب چلے آ رہے ہیں اور اتنی روشنی نکل رہی ہے ان کے پاس سے، اتنی روشنی ہے کہ بس. اچانک وہ آسمان پہ دیکھتی ہیں تو آسمان پر ایک صندوق ہے جس میں سے روشنی اتنی ہو رہی ہے کہ وہ صندوق آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے. جب وہ نیچے آتا ہے تو وہ میرا نام لے کے کہتی ہیں کہ شگفتہ دیکھو یہ صندوق اوپر سے کیسے آ رہا ہے. تو وہ میری طرف دیکھتی ہیں اور پھر وہ صندوق اترتا ہے اور وہ ہم دونوں کو ساتھ میں لے کر اوپر آسمان کی طرف چلا جاتا ہے. صحیح. تو جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو وہ بہت مطلب زیادہ خوش تھیں اور مطلب بتانا تو نہیں چاہ رہی تھی لیکن وہ مجھے بتاتی ہیں. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ تم مجھے اس خواب کی تعبیر ذرا کہیں سے پوچھوا دو. صحیح. آپ ٹیلی فون لائن پر ہی رہیے گا. مفتی عابد مبارک صاحب کیا تعبیر بیان فرما رہے ہیں وہ سنیے. امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رات کو روشن دیکھا تو یہ بہت خیر و برکت اور عزت و منزلت کی دلیل ہے، اور اگر رات کو بہت تاریک اور سیاہ دیکھا تو یہ غم و اندوہ کی دلیل ہے. اور اس کے علاوہ نیچے سے اوپر جانا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ تنزلی سے ترقی کی طرف جانے کی دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے شرف و بزرگی عطا فرمائے، انہیں جو ہے وہ عزت ملے گی، اور جو کام ان کا ہے تو جس کام سے یہ وابستہ ہیں اس میں ترقی ہوگی. دوسری یہ ہے کہ جو روشنی کا نکلنا ہے وہ دین کی طرف مائل ہونا اور نیکی کی طرف مائل ہونا ہے، کہ نیکی جو ہے وہ روشن ہے اور آس پاس کے چیزوں کو بھی روشن کرنے والی ہے. نیکی نور سے ہے، ٹھیک ہے نا. نور جو ہے اس کی تعبیر ہم نیکی سے کرتے ہیں، روشنی سے کرتے ہیں. تو ان کو لے کر جو صندوق اوپر چڑھا ہے وہ بھی عزت اور مرتبے کی طرف ہی ہے کہ وہ بلندی حاصل ہوگی. اور جو اس لیے یہ جو اترا بھی تو اوپر سے تھا، اوپر سے مطلب نور ایک آ رہا ہے جو انہیں لے کر اوپر کی طرف جا رہا ہے، یعنی بلیسنگز ہیں وہ جی جی جو اوپر سے آ رہی ہیں. جی 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 بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی وہ بچی کا رشتہ آیا ہوا ہے ہمارے گھر میں نا. جی جی. تو وہ انہوں نے استخارہ کیا میرے شوہر نے. ہاں. تو وہ 5ویں دن انہیں خواب میں نظر آیا جیسے کمرہ بھرا ہوا ہے اور سب نے چاول کی پلیٹیں ڈھک کے نا، سب نے بہت سارے بندے ہیں چاول پکڑے ہوئے ہیں. اچھا. تو وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ میرا چکھیں، کہتے ہیں وہ اس میں پلاؤ تھا بہت مزے کا تھا، میں نے چکھا، کہتے میں نے کہا بہت مزے کا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہے. تو پھر جو رشتہ آیا تھا نا وہ لڑکا اور اس کی بہن دونوں کھڑے ہیں، کہتے ہیں انکل ہمارا بھی چکھیں. تو ابھی کہہ رہے میں نے ان کا نہیں چکھا تو وہ میری آنکھ کھل گئی، نماز کا ٹائم تھا، میں نے پھر اٹھ کے فجر ادا کی. اچھا جی. اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے. جی. انہوں نے جو مجھے سمجھ میں آئی یہ بات وہی کہنا چاہ رہی ہیں کہ استخارہ کیا اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، پھر خواب آیا، یہ انہیں خواب آیا. تو یہ خواب بظاہر جو ہے وہ اچھا ہے کہ چاول کا دیکھنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل حلال پر دلیل ہے، ٹھیک ہے، اور رزق کے وافر ہونے پہ دلیل ہے، اور یہ بہتر ہے. تو اگر انہوں نے بیٹی کے رشتے کے لیے استخارہ کیا تھا تو کر لیں. اچھا، مگر وہ بتا رہی ہیں کہ جو جن سے رشتہ طے کیا تھا
وہ کھڑے ہیں, انہوں نے کہا ہمارا چکھیں, لیکن پھر آنکھ کھل گئی. وہ اصل میں ایک کام ہے کہ جب ہم استخارہ کرتے ہیں یا نماز استخارہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہم انی استخیرک کا, تو اس میں خیر کی طرف دلالت, یعنی اگر آپ کو کوئی اچھی چیز نظر آئے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کام کر لیں. وہاں پر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے انہیں اس کام سے روکا جا رہا ہے. ایک ایسی اچھی چیز ہے جو کھانے کے لیے ہے, تو وہ سب کھا رہے ہیں, اور اچھی چیز ہے تو کھانا چاہیے, لینا چاہیے. مگر ان کا کیوں نہیں کھایا, وہ جو کہہ رہے تھے ہمارا بھی چکھ لیں, جن کے رشتہ ہونے والا ہے؟ تو اس کی آپ کوئی اور تعویل بھی کر سکتے ہیں, مثال کے طور پر کہ یہ ان سے لیے بغیر اپنا کام خود کر سکتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان تعویل ایک ہے, تو میں عذرائے تفنن کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا تو جواب چلا گیا کہ بھائی خواب میں نے پلاؤ تو چکھ لیا, تمہارا چکھوں گا جب شادی ہوگی. سبحان اللہ. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. اور بہتر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں تو سامنے والوں سے مدد نہ لیں. ہاں صحیح, بالکل صحیح. آپ سن رہی ہیں بہن؟ جی جی بالکل. تو بھائی مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ شادی کر دیجئے آپ جہاں پر آپ کرنا چاہ رہی ہیں, اور وہ جو نہیں چکھا ہے نا وہ پھر ذرا مل کر سب چکھیں گے, ٹھیک ہے نا. ہمیں بھی بلا لیجیے گا اگر کراچی میں آپ ہیں تو. بالکل. ہیں کراچی سے ہی کر رہی ہیں آپ کو؟ جی کراچی سے. تو ہم بھی پلاؤ آ کے کھا لیں گے. ان سے کہے گا پلاؤ ہی بنوائیں بھائی. اب تو پلاؤ پر عزت کا معاملہ آ گیا کہ بریانی نہیں بنے گی, پلاؤ بنے گا, پلاؤ. بس صحیح ہے. یہ شرط رکھیے گا شادی میں میری طرف سے, بولے گا ہمارے بھائی ہیں عامر لیاقت, انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے نا شادی میں بریانی کی بجائے پلاؤ بنے گا. جی ٹھیک ہے نا. چلیں, بہت مبارک ہو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا نام فرح ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. عامر بھائی. جی فرح. عامر بھائی آپ کی اجازت سے میں کچھ مختصراً اپنا خواب بتانا جی چاہتی ضرور ہوں. بتائیے, مفتی صاحب سماعت فرما رہے ہیں. جی عامر بھائی میرے ساتھ کچھ عرصے سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ خواب میں مستقل مجھے اس طرح نظر آ رہا ہے جو چیزیں میں استعمال کرتی ہوں تو وہ چیزیں ٹوٹ رہی ہیں, خراب ہو رہی ہیں. اچھا. جیسے میرا فیس ہے اس پہ مجھے بہت بڑے بڑے دانے نظر آ رہے ہیں, میرا ہاتھ خراب ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ کوئی شخص ہے جو مجھے مارنا چاہتا ہے لیکن میں بچ جاتی ہوں. میرے پیچھے آ رہا ہے اور بہت بھاگ رہا ہے اور میں بھی بھاگ رہی ہوں اور اس سے میں بچنے کی کوشش کر رہی ہوں. جی, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھے خواب بھی آ جاتے ہیں. جیسے مجھے ایک خواب اس طرح سے آیا تھا کہ اگر آپ عمرے پر جائیں یا حج پر جائیں تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مجھے خواب میں یہ چیز آئی تھی. اچھا یہ بتائیے میری بہن کہ یہ جو آپ مسلسل برے خواب دیکھ رہی ہیں جو آپ نے ارشاد فرمایا, تو یہ آپ کو تواتر سے آ رہے ہیں یا وقفے سے ہوتا ہے یا ایسا کچھ؟ وقفے سے. اچھا, اور اسی وقفے میں وہ اچھے خواب بھی آ رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا, بازو کیا دیکھا؟ بازو پہ کیا دیکھا آپ نے؟ بازو نہیں, میرا جو ہاتھ کا انگوٹھا ہے نا جی وہ ایسا دیکھا جیسے بالکل سڑ گیا ہے, خراب ہو گیا ہے. یعنی کہ میں جب اٹھی ہوں سو کے تو مجھے عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے. چہرے پہ دانے بھی دیکھے انہوں نے؟ جی, آپ کے والد صاحب حیات ہیں؟ نہیں, ان کا انتقال ہو چکا ہے. اچھا جی, بالکل صحیح ہے. کون ہے سرپرست؟ اچھا, سرپرست کون ہے آپ کا؟ میری والدہ. مردوں میں سرپرست کون ہے؟ بھائی ہیں؟ جی بالکل, میرے بڑے بھائی ہیں؟ جی بڑے بھائی ہیں. کتنے بھائی ہیں آپ کے؟ 3 ہیں ماشاءاللہ. اچھا, ان میں سے کوئی بیمار تو نہیں ہے آپ کے بھائی میں سے؟ نہیں ایگزیکٹلی بیمار تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ تھوڑا بہت بلڈ پریشر یا دوسری پرابلم رہتی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے سرپرست ہیں, جو اصل بھائی جو سرپرستی کر رہے ہیں, ان کو بلڈ پریشر رہتا ہے؟ جی صحیح, ٹھیک. لیکن میری سرپرستی جو ہے والدہ ہی کر رہی, میں انہی کے ساتھ رہتی ہوں. وہ ٹھیک ہیں, ان کی طبیعت صحیح ہے؟ ان کی طبیعت, جی ان کی طبیعت بھی تھوڑی ناساز چل رہی ہے. کیا ان کو بیماری ہے؟ ان کو کچھ عرصے سے کچھ خارش کا پرابلم ہوا ہے, کچھ پیٹ کی تکلیف ہے اور خارش کا مسئلہ ہے. اور آپ پڑھتی ہیں؟ جی آپ پڑھتی ہیں, آپ تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ تعلیم حاصل کر چکی ہوں. جی کر چکی ہیں. اچھا جی مفتی صاحب. بس وہ انگوٹھا جو ہے وہ تو والدہ کی بیماری ہے, ٹھیک ہے نا. والدہ کی بیماری کا زیادہ ہونا جو ہے اس طرف آ رہا ہے, انگوٹھے کا سڑنا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے, علاج پہ توجہ دیں. اور چہرہ جو ہے وہ آپ کے پیچھے کوئی لگا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو آپ کے پیچھے ہے, جس کی خواب میں آپ کو اشارہ دیا گیا ہے, بشارت دی گئی. تو اپنے آس پاس معاملات پہ غور کر لیں کہ کوئی ایسا معاملہ جو کسی کے ساتھ تنازع کا باعث ہے تو اس کو حل کر لیں. کوئی ہے تنازع کا باعث, کوئی معاملہ ایسا کہ جس کی وجہ سے گھر میں پریشانیاں ہوں, کوئی تنازع ہو گیا ہو یا کوئی گھریلو اختلافات کہیں ہو گئے ہوں؟
گھریلو اختلاف تو تھوڑا ہوا تھا لیکن وہ ایشو بھی سالو ہو گیا ہے اور اللہ کا شکر گھر میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. صحیح. تو بس آپ تھوڑی سی توجہ رکھیں کہ اس طرح کا کوئی اختلاف دوبارہ نہ ہونے پائے جو سالو ہو گیا ہے, جو ریزالو ہو گیا ہے, اور امی کی طبیعت اور ان کی صحت کا خیال رکھیے. جی ٹھیک ہے, باقی ایسی کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ. عامر بھائی جی اگر آپ کی اجازت ایک چھوٹی سی بات مجھے پوچھنی ہے. جی فرمائیے. رہنمائی چاہیے آپ جی کی. جی میری بھانجی ہیں, ان کا نام منتہا علی ہے. جی جی کسی نے ویسے تو جو بھی سنتا ہے سب کہتے ہیں بہت پیارا نام ہے, لیکن کوئی ایک ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ اس نام کو چینج کر دیں, منتہا نام صحیح نہیں ہے. آپ مفتی ذرا صاحب, رہنمائی فرمائیے. مفتی صاحب فرمائیے. منتہا منتہا کا مطلب ہے وہ جس کی انتہا ہو گئی, مطلب ٹھیک ہے نا, یعنی جس کی انتہا ہو جائے. ہاں جس کی انتہا ہو جائے. تو نام ایسا نہیں رکھنا چاہیے, نام با معنی اچھا رکھنا ویسے بھی چاہیے. مفتی صاحب انتہا ہو یا نہ انتہا ہو, ہم یہ کیسے طے کر سکتے ہیں کہ کسی کی کوئی انتہا ہو گئی یا کسی کی انتہا نہیں ہونا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو ہو ہی نہیں سکتی, لیکن انتہا ہو گئی کسی کی, تو یہ بھی ویسے معنوں میں تو اچھا نہیں ہے. اچھا معنی نہیں ہے. اچھا معنی نہیں ہے. والدین کا آپ کے پروگرام کے توسط سے حق بتا دوں, اولاد کا والدین پر, ہم تو بولتے ہیں نا کہ والدین کے حقوق ہیں, کچھ اولاد کے بھی حقوق ہیں. 3 ہیں. نمبر 1 اس کا نام اچھا رکھا جائے, نمبر 2 اس کی تربیت اچھی کی جائے, اور نمبر 3 اس کی شادی اچھی جگہ کرائی جائے. یہ 3 حق ہیں جو والدین کے لیے ہیں. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میرے ابا نے میرا نام یہ رکھا ہے. اس کے معنی بہت غلط تھے, یعنی شکایت کرنے کے لیے وہاں گئے. تو 3 حق ہیں, تو اس لیے نام ایسا رکھنا چاہیے جو بچے پہ سوٹ کرے. صحیح. تو منتہا یہ اس وقت میرے منہ سے نکلا تھا جس کی کوئی انتہا نہ, نہیں, اس کا مطلب تھا کہ جس کی کوئی انتہا ہو. تو منتہا جس کی کوئی انتہا ہو, تو بھئی انتہا کیسے ہو, یہ ہم کیسے طے کر لیں کہ اس کی کوئی انتہا ہو. تو بھئی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ چینج کر لیں یہ نام. ٹھیک ہے, یہ آپ کی بھانجی کا نام ہے. جی جی. اب یہ بتائیں پہلے آپ مجھے, چینج تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں, مفتی صاحب نے بھی کہہ دیا بڑے ماشاءاللہ ناصحانہ انداز میں, لیکن عمر کیا ہو گئی اب اس کی؟ ماشاءاللہ 4 سال کی ہیں. ہاں تو اب ہو سکتا ہے چینج, ورنہ اگر زیادہ عمر ہو جاتی ہے اور اسکول وغیرہ کے, پھر آپ کو پتہ ہے نا معاملات بڑے ڈیفیکلٹ ہو جاتے ہیں. شناختی کارڈ بھی بن گیا, تو ابھی تو آپ چینج کر سکتے ہیں. تو آپ ان سے پوچھ لینا کوئی نام اس کی جگہ دوسرا بھی بتا دیں نا, نام بھی بتا دیں. جی بتا. منتہا کی جگہ کیا ہو؟ منتہا کی جگہ اس کا نام آپ جو ہے وہ, تاریخ پیدائش کیا ہے اس کی, اسلامی یاد ہے آپ کو مہینہ؟ جی رمضان کا مہینہ تھا, 3rd رمضان تھا. اب بتائیں آپ. سبحان اللہ. اگر آپ نے رکھنا ہے اس کا نام تو فاطمہ علی رکھ دیں, اگر منتہا علی ہے تو. 3rd رمضان سے نسبت انہوں نے بتائی, فاطمہ علی. فاطمہ علی. فاطمہ سے بہتر تو خیر کوئی نام ہو نہیں سکتا, حسین ترین نام ہے. فاطمہ نام پر تو ہماری جان قربان. فاطمہ, عائشہ, حفصہ, یہ تو سارے نام ایسے ہیں. تو ختیجہ, تو فاطمہ رکھے نام. جی ضرور. ٹھیک ہے نا, چلیں باقی آپ کی مرضی ہے, اور بزرگوں سے بھی پوچھ لیجیے گا. جی ضرور. ٹھیک شکریہ ہے, عامر بڑی بھائی. مہربانی, تھینک یو جی. اللہ. بہت بہت شکریہ مفتی محمد عابد مبارک صاحب. آج تو آپ نے ماشاءاللہ نام بھی رکھ دیا, خواب بھی آپ نے تعبیر بتائی, نام بھی رکھ لیا. بہت بہت شکریہ آپ کے توسط سے. نہیں, آپ کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے. ناظرین محترم, یہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہا ہوں. سوال ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیجئے, نام لکھیے, 436% کر دیجئے. ایک وقفہ لینے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے سربراہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب ہوں گے, اور مسائل آپ کے حل وظائف سے ہمارا دوسرا حصہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کے ذریعے جو ہم تک ایک سبق پہنچایا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جادو کی اہمیت سے یا جادو کے ہونے سے انکار کرتے ہیں تو پھر ہم قرآن کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں. جادو سے انسان کو جان سے مار بھی دیا جاتا ہے. مر سکتا ہے وہ. ہاں, مر سکتا ہے جادو سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید, اور پروگرام کا دوسرا حصہ مسائل آپ کے حل وظائف سے. ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز روحانی شخصیت سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل پاکستان کے سربراہ جناب مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ رب العالمین. قبل اس کے کہ آپ کی کالز ہم اس حصے میں شامل کریں, جیسا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کرتا رہوں, اور میرا رہنمائی حاصل کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ میری اصلاح بھی ہو جائے,
مجھے معلومات بھی حاصل ہو جائیں اور آپ تک بھی وہ معلومات پہنچ جائیں. مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب جو بیان فرماتے ہیں. تو ابھی ہم نے گزشتہ پروگرامز میں نظر بد سے متعلق مولانا صاحب سے سوالات کیے تھے، اور بہت سارے جو شکوک و شبہات ہیں وہ یقیناً آپ سب کے بھی دور ہوئے، میرے بھی دور ہوئے. اب میں آج پوچھنا چاہتا تھا کہ میں جب بشیر فاروق قادری صاحب آئیں گے تو میں ان سے یہ سوال کروں گا. اب میں ان سے کرنے ہی جا رہا ہوں وہ سوال. یہ معاشرے میں اور ہمارے ارد گرد اکثر و بیشتر آپ سنتے ہوں گے جادو ہو گیا، سحر ہو گیا بھائی، کسی نے ہم پر جادو کر دیا، بندش ہو گئی، معاملات درہم بھرم ہو گئے. اب دیکھیے جادو تو برحق ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا، بشیر فاروق قادری صاحب اگر غلط کہوں تو اصلاح فرما دیں، کہ جادو سے انکار در حقیقت دین سے انکار ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کے ذریعے جو ہم تک ایک سبق پہنچایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جادو کی اہمیت سے یا جادو کے ہونے سے انکار کرتے ہیں تو پھر ہم قرآن کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں. اب یہ جادو ہوتا کیسے ہے؟ ہوتا بھی ہے، کرنے والے ہیں بھی آج کے دور میں کہ نہیں ہیں، اور یہ جادو ہے کیا؟ یہ میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے، تو میں بشیر فاروق قادری صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں. آپ بھی سماعت فرمائیے، میں بھی سنتا ہوں. مولانا صاحب جادو کے بارے میں کچھ بتلائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے 2-3 سوالات کر دیے نا. اس میں پہلا سوال کا جواب تو میں اس طرح دوں گا کہ جادو کا ایک جواب تو آپ نے دے دیا کہ حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور قرآن پاک اس پر شہادت موجود ہے. اب قرآن پاک سے جو بات مل جائے، جی ہاں، اب اس میں مخمصہ ہونا یہ ایمان کو نقصان پہنچائے. بے شک. جادو کے لغوی معنی جو ہے سحر کے اثرات کے متعلق یوں فرمایا گیا کہ اس کے مطلب، اس کے جادو سے مراد یہ ہے کہ آدمی کی اصلی حالت کو بدل دینا. اصل حالت کو بدل دینا یعنی اگر صحت مند آدمی ہے تو بیمار ہو جائے، ٹھیک، اور اسی طرح مالی نقصان ہو جائیں، دیگر نقصانات ہو جائیں، تو یہ جادو سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اثر کرتی ہیں. صحیح. یہاں تک بھی فرمایا کہ جادو کے ذریعے قتل بھی کیا جا سکتا، قتل بھی ہو جاتا بندہ. اوہو، جادو سے انسان کو جان سے مار بھی دیا جاتا ہے. مر سکتا ہے وہ. ہاں، مر سکتا ہے جادو سے. اب یہ ہے کہ جہاں تک مطلب اس کے آج کے زمانے میں جادو ہوتا ہے یا نہیں ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر زمانے میں جیسا کہ بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا کہ جادو سیکھا. جب جادو سیکھا تو سیکھنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے ان کی کتابیں قبضے میں کر لی، اور اس کے بعد ان کتابوں کو جو ہے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا. جب آپ کا وصال ہو گیا، ظاہری پردہ آپ نے کر دیا، تو شیطان نے ان کو جو مشورہ دیا کہ اس کی کھدائی کریں. انہوں نے ان کی کھدائی کی تو واقعی وہ کتابیں ان کو دوبارہ مل گئیں. پھر اس میں جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو ہے جادو کا سلسلہ شروع کیا، اور میاں بیوی کو جدا کرنا قرآن کی آیت سے ثابت ہے. تو جادو کا اس طرح انہوں نے اس طوفان بدتمیزی کو شروع کیا، اور ان کا یہ ذہن تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو طاقت تھی سب جادو کی تھی، جبکہ یہ بات غلط تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرما دیا. لیکن بہرحال یہ کہ جادو کے ذریعے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. جادو کی سزا سزائے موت ہے، جی سزائے موت، اور جادو کے ذریعے حالت بدل جاتی ہے. یہاں تک فرمایا انسان گدھا بھی بن سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایسے واقعات وقوع پذیر ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس کے بھی امکانات میں باتیں موجود ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ شروع کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب، میں مسز رفیق بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مسز رفیق. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ہے کہ کافی دنوں سے میری طبیعت میں بہت زیادہ چینج آ گئی ہے. جیسے یہ ہے کہ گھر میں جگہ جگہ خون کے نشانات نظر آتے ہیں، کئی مہینوں سے ہو رہی ہے. اب یہ کہ میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ مجھے بیماریاں بہت زیادہ جیسے ہو گئی ہے. بلڈ پریشر بھی ہائی ہو گیا ہے، شوگر بھی ہائی ہو گئی ہے، کولیسٹرول بھی بڑھ گیا ہے، پتے میں پتھری بھی ہو گئی ہے، جوڑوں کی تکلیف بھی ہو گئی ہے. لیکن یہ کہ تقریباً 2-4 دن گزرتے ہیں پھر نشانات نظر آتے ہیں خون کے، یعنی ہر جگہ گھر کے ہر یہ بتائیے کہ آپ کو نشانات نظر آتے ہیں یا واقعی ہوتے ہیں وہاں پر؟ نہیں، واقعی ہوتے ہیں. پھر کوئی دوسرا صاف کرتا ہے؟ دوسرا کوئی صاف کرتا ہے یا آپ خود صاف کرتی ہیں؟ ہم خود بھی میں بھی کر لیتی ہوں، کبھی بچی بھی صاف کر لیتی ہے. یعنی وہ بچی نے بھی دیکھے ہوئے ہیں اور گھر کے دیگر افراد نے بھی دیکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، گھر کے ہر فرد نے دیکھے ہوئے ہیں. 6 افراد رہتے ہیں ہم، گھر کے ہر فرد نے دیکھا ہوا ہے یہ سب. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے.
میں جواب کی طرف بڑھ رہا ہوں مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، لیکن اس سے پہلے چونکہ مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب نے ایک نصاب مقرر کیا ہوا ہے جمادی الاخر کے وظیفے کا، جمادی الثانی کا، تو وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ روزانہ 500 مرتبہ آپ نے کسی بھی وقت پڑھنا ہے. پورے ماہ میں 3 روزے رکھنے، ماہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اب کچھ ہی ایام باقی بچے ہیں، ظاہر ہے کہ 19 روز ہیں یا 18 روز بچیں گے. اس کے علاوہ آپ نے روزانہ آدھا گھنٹہ درود پاک پڑھنا ہے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ. یہ جمادی الثانی کا وظیفہ بھی ہے، نصاب بھی ہے، لہٰذا اس کو اختیار کیا جائے. جواب کے لیے مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب. ہر نماز کے بعد پیاری بہن یا شافی الامراض، اے تمام مرضوں سے شفا دینے والے، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت جلدی آپ صحتیاب ہو جائیں گی. جہاں تک یہ کہ خون کے نشانات نظر آتے ہیں، عام طور پر جادو کی وجہ سے اس طرح کے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر کے تمام افراد کے نام لکھ کر سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر آپ پوسٹ کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کے عملیات کا خاتمہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صورتوں سے. اور اگر آپ چاہیں گے تو ہم جو ایڈریس آپ نے لکھا ہوگا تو ہم آپ سب لوگوں کے لیے گھر کے تعویذات بھی بھجوا دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے جناب. میں جمیل بول رہا ہوں نام کراچی سے. جناب جمیل صاحب. یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ 2 بچوں والے ہیں، بچے جو ہے نافرمانی بہت کرتے ہیں، کہنا نہیں مانتے، زبان چلاتے ہیں. اور دوسرا یہ تھا کہ گھر میں بے برکتی بہت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، قرضہ بہت ہو گیا ہے. اور اگر ہو سکے رام بھائی آپ مجھ سے بعد میں بات کریں گے، میں آپ سے بعد میں الگ سے بات کروں گی. جی بہتر انشاءاللہ. جی مولانا صاحب. 319 مرتبہ یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو، جناب اس اللہ کے نام کو دن میں کسی ایک نماز کے بعد آپ کی زوجہ پڑھ لیں یا آپ پڑھ لیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان بچوں کے لیے دعا بھی کریں، اور کسی میٹھی چیز پر اس کا دم کر کے اس میٹھی چیز کو ان کو کھلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی. اور آپ چونکہ والد صاحب ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں. واہ واہ سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فرمائیے. ایسا حضرت میری بیٹی ہے، جوان سال ہے، 22-23 سال عمر ہے، تو معذور ہے. جی.